بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما صحة حدیث المؤمن مرآة أخیه. اس حدیث کے بارے میں گفتگو کی جا رہی ہے کہ المؤمن مرآة أخیه. هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه رواه أبو داود. المؤمن مرآة المؤمن. مومن جو ہے وہ دوسرے مومن کا آئینہ ہوا کرتا ہے. اس حدیث کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ یہ صحت کے اعتبار سے کیسی ہے. مرآة المؤمن. والحديث قد اختلف فيه العلماء. اس حدیث کے بارے میں اہل علم کا اختلاف ہے البتہ، لكن حسنه حافظ العراقی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے. حسن وصححه بعض العلماء المعاصرين منهم الشيخ الألباني رحمه الله. اور علامہ البانی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے. الحديث ان شاء الله لا بأس به من جهة انه حسن. من جهة انه حسن، یہ حدیث حسن کے درجے میں ہے اور لا بأس به. وايضا المعنى صحيح. والمعنى صحیح. اب وہ جو معنی ہے اس معنی کی خوبصورت تعبیر میں آج آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، جسے شیخ عتیق الرحمن ریاضی نے لکھا ہے. وہ یہ لکھتے ہیں کہ اس حدیث میں ایک مومن کو دوسرے مومن کے لیے مثل آئینہ قرار دیا گیا ہے. جیسے کہ آئینے کے ذریعے جب کسی کو اپنے چہرے پر کوئی داغ، دھبا اور کمی نظر آتی ہے تو وہ قطعاً گوارا نہیں کرتا کہ وہ اپنے چہرے پر تھوڑی دیر کے لیے بھی بدصورتی کو باقی رکھے، بلکہ وہ اسے فوراً صاف کرنا چاہتا ہے. ایک مومن کو بھی چاہیے کہ جب وہ کسی مومن کے اندر کوئی کمی دیکھے تو بلا خوف و خطر خاموشی سے اس کی کمی کو اس کے سامنے بیان کر دے، اور سامنے والے کو بھی چاہیے کہ وہ فوراً حقیقت کا اعتراف کرتے ہوئے اپنی غلطی اور کمی کو دور کرے اور اس کا شکریہ بھی ادا کرے. ایک اور بات اس ضمن میں یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ جب آپ آئینہ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا تو آئینہ آپ ہی کو بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ کے چہرے پر یہ گندگی لگی ہے، پوری دنیا میں نشر نہیں کر رہا ہوتا. اس لیے اس پوائنٹ کو بھی ضرور خیال میں رکھیں. عجیب بات یہ ہے، مولانا لکھتے ہیں کہ آج اکثر لوگ اپنی غلطیوں کی اصلاح کرنے کے بجائے صاف آئینے کو چھوڑ کر دھندلے آئینے سے ہی دل بہلانے کی کوشش کرتے ہیں. نسیم نکھت کا شعر، کیا خوبصورت اشعار انہوں نے نقل کیے ہیں. رات کو شمع کی مانند پگھل کر دیکھو، رات کو شمع کی مانند پگھل کر دیکھو، زندگی کیا ہے کسی طاق میں چل کر دیکھو، رنگ بکھریں گے تو فریاد کرے گی خوشبو، رنگ بکھریں گے تو فریاد کرے گی خوشبو، تم کسی پھول کو چٹکی سے مسل کر دیکھو. اپنے چہرے کا بدلنا تو بہت مشکل ہے، اپنے چہرے کا بدلنا تو بہت مشکل ہے، جی بہل جائے گا آئینہ بدل کر دیکھو. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شیخ عتیق الرحمن ریاضی کو جزائے خیر عطا فرمائے. اس خوبصورت پیغام کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور سوشل میڈیا پر عام کرنے کی کوشش کریں تاکہ میں آپ کا آئینہ ہوں اور آپ میرا آئینہ ہوں. آئینے کا کام نشر نہیں کرنا ہوتا، آئینے کا کام صاف شفاف چہرے کو درست بنا کر جو منظر وہ دیکھ رہا ہوتا ہے نا اس کی اصلاح کر کے اس کو بتا دیتا ہے کہ میرے بھائی آپ کے چہرے پر داغ اور دھبا لگا ہے، اسے نشر نہ کریں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شیخ کو اس خوبصورت تعبیر کرنے پر، اس حدیث کی اس طرح وضاحت کرنے پر جزائے خیر عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا بھائی، آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل، جدہ سے، مملکت سعودی عرب. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون